اقدس نے لا تعداد نعمات عطا کر کے ہمیں سب سے بڑی نعمت کہ ہماری زندگی کو تھوڑا طویل دے کر ہمیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کیا. وہ ذات جو قابل تعریف ہے، وہ ذات جو قابل سجدہ ہے، وہ ذات جو پاک و پاکیزہ ہے. ہر لحاظ سے دیکھا جائے کہ اسی ذات پروردگار نے ویسے تو بہت ساری نعمات ہمیں عطا کی، عطا کہ جب دنیا میں آئے بہت ساری نعمات تھی، لیکن سب سے بڑی دو نعمات جن کا ذکر اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے تجھے ایک تو وجود دیا، جسم عطا کیا، اور اس جسم کے ساتھ تیرے اندر روح بھی دے دی. اگر ہم پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوتے تو کیا سوال کر سکتے تھے، پیٹ میں ہی مار دیتا. لیکن اس کا احسان ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اس ذات نے ہمیں جسم کے ساتھ روح بھی دے کر دنیا میں بھیجا، تاکہ یہ اگر یہ فقط جسم کی صورت میں دیتا تو یہ مردہ کہلواتا، یا فقط روح دیتا جسم نہ دیتا پھر بھی کسی کام کا نہیں تھا. اسی وجہ سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ ایک جسم دوسرا روح دے کر دنیا میں پیدا کیا. اور ہمیں چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت کا اللہ کے آگے جھک کر شکر ادا کریں. اور کیوں شکر ادا نہ کریں کہ وہ ذات واقعی لائق تعریف ہے. حتیٰ کہ قرآن پڑھیں، خود کتنی وحی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے تعریف خود کی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جو چیز زمین و آسمان میں ہے، جو بھی چیز زمین و آسمان میں ہے، وہ سب کی سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. ایسی کوئی بھی نہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو، اور وہ لائق تعریف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی میری تعریف کرے. اگر کائنات ساری مل کے اس کے آگے سجدہ نہ کرے، وہ رب ہے. کائنات اسے چھوڑ دے پھر بھی وہی رب ہے. اگر کائنات اسے سجدہ کرتی ہے پھر بھی وہ رب ہے. اس کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. وہ اول سے ہے آخر تک ہے. وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. لیکن وہ اتنا مہربان ہے، سنیے گا اس جملے کو، وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر ہم یاد کرتے ہیں پھر بھی عطا کرتا ہے، یاد نہ بھی کریں پھر بھی عطا کرتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ ہم سارے اگر اللہ کا شکر ادا نہ کریں پھر بھی ہمیں عطا کرتا ہے. اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں پھر بھی ہمیں عطا کرتا ہے. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتوں میں اور اضافہ دے گا. اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج تجھے رزق نہیں دیتا کہ تو میری دربار میں نہیں آیا تھا. کبھی ہوا ایسے کہ ہم سے نماز فجر قضا ہو گئی ہو، ہماری نماز ظہر قضا ہو گئی ہو، ہماری نماز عصر قضا ہو گئی ہو، ہماری نماز مغرب قضا ہو گئی ہو، ہماری نماز عشاء قضا ہو گئی ہو، اور نماز ہم نہ پڑھ سکے ہوں تو اللہ نے یہ کہا ہو کہ آج تجھے نعمت نہیں دیتا، آج تجھے رزق نہیں دیتا، آج تجھے بھوکا سلاتا ہوں کیونکہ تجھے میری نماز فلاں ادا نہیں کی. کبھی ایسا ہوا ہے؟ چاہے ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں وہ نعمت دیتا رہتا ہے. پھر ایسے رب کو کیوں ہم بھول جائیں؟ ہم نے کیوں بھلا دیا ہے کہ وہ بار بار ہمیں بلاتا ہے، ہم آتے نہیں. وہ بار بار ہمیں آوازیں دے گا، تاکہ یہاں تک کہ اسپیکر میں آواز آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آ جائیں نماز کی طرف، آ جائیں نماز کی طرف، آ جائیں کامیابی کی طرف. نہ جانے ہم کون سی کامیابی کی تلاش میں ہیں کہ نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر نہ جائے دنیا کی کون سی کامیابی کو نہ جاتے ہیں.
ایسا رب ہے کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے دیکھ، میں نے تجھے جس وجہ سے پیدا کیا وہ نعمات میں نے تجھے کتنی دی ہیں، ذرا غور کرو نعمات کو دیکھے تو صحیح، توجہ تو ہو کہ میں نے تجھے کتنی نعمات دی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اور اسی ذات پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھیں مشرک نہ بنیں، مشرک نجس ہے۔ اب ہے تو روایت بڑی مشکل کیونکہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی، جب بھی کوئی سخت روایت پڑھی جاتی ہے تو پھر ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی سخت بڑی روایت جو پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے کوئی روایت نہیں پڑھتا، ایک تو قرآن میں موجود ہے، دوسرا احادیث رسول میں موجود ہے، شہداء معصومین کی سیرت میں موجود ہے۔ قرآن نے جو جملہ کہہ دیا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھیں مشرک نہ بنیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جب مسلمان نہیں ہے تو مومن کیسے بنے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک بن جاتا ہے، نجس بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ اگرچہ سارا دن کیوں نہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، سارا دن وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا رہے، سارا دن علی ولی اللہ بھی پڑھتا رہے، سارا دن دنیا والوں کو بھی کہے کہ میرے پہلے معصوم محمد مصطفیٰ ہیں، میرے آخری معصوم حضرت امام زمانہ ہیں، میرے پہلے امام حضرت علی ہیں، دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں، میرے 12ویں امام حضرت امام زمانہ ہیں، چاہے وہ کتنی بار کہے، چونکہ وہ نماز ادا نہیں کرتا، بھلے زبان پہ جتنا بھی اقرار کرے، اللہ اسے کہتا ہے تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو نماز کے قریب نہیں جاتا، تو نماز نہیں پڑھتا، خود کو بھلے مومن کہلواؤ، خود کو بھلے مسلمان کہلواؤ، قرآن کہتا ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو مشرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ہمیں چاہیے واقعاً اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ کے آگے سجدہ کریں۔ اب خود اندازہ کریں، قرآن نے کہہ دیا وہ مشرک، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک بنتا ہے، اور ہم اپنی گریبان میں جھانکتے ہیں اور دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیا نماز فجر ٹائم پہ پڑھتے ہیں، کیا نماز ظہر کی پابندی کرتے ہیں، کیا نماز عصر پڑھتے ہیں، کیا نماز مغرب پڑھتے ہیں، کیا نماز عشاء پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں پھر بھی شکر کر اس کا کہ اس نے تجھے لائق عبادت سمجھا کہ تو آجا میری بارگاہ میں۔ اگر نہیں پڑھتے تو پھر تلاش کر وہ وجہ جس کی وجہ سے اللہ تجھ سے ناراض ہے کہ تجھے اپنی بارگاہ میں بلانا پسند نہیں کرتا کہ یہ میری بارگاہ میں نہ آئے، اس وجہ کو تلاش کر کہ وہ وجہ کون سی ہے کہ اللہ نہیں بلا رہا ہمیں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے، میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، ایک شخص آیا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے آگے کہتا ہے یا علی میں کوشش کرتا ہوں نماز فجر پابندی سے پڑھوں، توجہ کیجئے گا، میں کوشش کرتا ہوں نماز فجر پابندی سے پڑھوں لیکن اٹھ نہیں پاتا۔ اچھا مولا کا جملہ سنیے گا، بہت بہترین جملہ جو درس آموز جملہ ہے۔ مولا نے کہا یہ مت کہا کہ میں اٹھ نہیں پاتا، بلکہ تمہارے گناہ جو دن میں تم گناہ کرتے ہو نا، وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ بن جاتی ہیں جو تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھانا نہیں چاہتی، اور اسی گناہ کی وجہ سے تم نماز فجر نہیں پڑھ پاتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت وہی بھی مولا سے، مولا کہتے ہیں یہ نہ کہہ کہ میں نماز فجر نہیں پڑھ پاتا، بلکہ اس گناہ کو تلاش کر جو اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بلانا پسند نہیں کرتا، کہ یہ میرے بندہ میری بارگاہ میں آ کے میرے آگے سجدہ کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس گناہ کو تلاش کر،
اور جو نماز نہیں پڑھتا میں نے کہہ دیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو۔ تو قرآن نے فیصلہ کیا دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھلے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، وہ علی ولی اللہ پڑھتا رہے، وہ 14 معصومین کو مانتا رہے، وہ قرآن کو مانتا رہے، وہ آسمانی کتابوں کو مانتا رہے، وہ انبیاء کو مانتا رہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان تو نہیں ہے بلکہ مشرک بن جاتا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ مولانا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن کون سا قرآن؟ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اگر اسی قرآن میں اگر کوئی شک کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی نجس بن جاتا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مشرک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک بن جاتا ہے۔ اچھا اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ مشرک ہے، نبی سے پوچھ لیں بھلا یا رسول اللہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ کی نظر میں وہ بندہ کیسا ہے؟ کیا آپ کا امتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلم علی یہود امتی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ کو سلام دیا کریں لیکن میرے امت کے یہودیوں کو سلام نہ دیا کریں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کا امتی بھی یہودی ہو سکتا ہے کیا آپ کا امتی بھی نصارہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو وہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں ہاں جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت کا یہودی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت کا نصارہ ہے۔ اب خود اندازہ کریں نبی کا فرمان، پھر جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جب کبھی ہم کسی مومن سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا علی مدد کہتے ہیں نا۔ اب اس علی سے پوچھیں بے نمازی آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں بے نمازی کے بارے میں؟ تو مولا نے فرمایا لن ینالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس کو ہماری ہرگز شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ صرف اتنا سوچ نہیں، جس علی کے سہارے ہم نے نماز چھوڑ دی، جس علی کے سہارے ہم نے اعمال چھوڑ دیے، نیکی کرنا چھوڑ دی، روز محشر ہو اور علی خود پوچھے کہ یہ بتا تو نماز پڑھتا تھا، کیا جواب دیں گے؟ اگر کہیں گے ہاں پڑھتا تھا تو پڑھتا کون سی نماز کی ہو؟ اگر کہیں گے نماز کی پابندی نہیں کرتے تو کیا مولا ہماری طرف دیکھیں گے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟